جی برابر کے 4 منٹ چلے نا وہ سب کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب، میں نے قرآن کی پوری 6 آیتیں پڑھی ہیں، آپ نے ابھی تک ایک بھی آیت کا جواب نہیں دیا ہے. ہمت تو ایک آیت کو غلط ثابت کریں اور کہیں کہ میں نے فلانے کا جواب دیا. جواب تو دینا. کب سے آپ نے صدقہ کہنا شروع کر دیا؟ بات تو کہتے ہیں ناجائز حرام اور یہاں پہ سارا ہڑپ کر کے جا رہے ہیں، نہ کوئی جواز نہ کوئی عدم جواز. دوسری بات میری، میں نے پیش کر دی عون المعبود شرح ابو داؤد، آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ حضور آپ کے نزدیک بدعتی ہوئے یا نہیں جنہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگا. میں نے دوسری حدیث پیش کر دی کہ سرکار نے زید کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی، آپ وہ بھی عزم کر کے بتائیں سرکار وہاں بدعتی ہوئے یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق. تیسری بات فتویٰ تعلم دیوبند آپ کے اپنے گھر سے میں نے پیش کی، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. یہ بھی کہا گئے عزم کر گئے کہ تمہارے مفتی صاحب کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں، لکھ کے دے دو. تم بھی اتنی کیوں مناظرے کرتے ہو؟ تم بھی پرچے پہ لکھ دو کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے میں کچھ حرج نہیں، اللہ اللہ خیر صلاح. کیوں اتنا لمبا کر رہے ہو؟ تمہارے مفتی صاحب تو کہتے ہیں حرج نہیں اور تم کہہ رہے ہو. دوسری بات جو دلیل میں پیش کر رہا تھا وہاں پہ آپ کیا جو آتے آپ نے پیش کی ان کی دلیل میں نے دی. دوسری دلیل میں نے جو دی کہ آپ کہہ رہے تھے فے کا معنی ہوگا اندر کے لیے، تو بسم اللہ قرآن کی آیت کا جواب دیں. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کھانا کھانے کے بیچ میں منتشر ہو جاؤ؟ کہیں آپ تو ایسا تو نہیں کر رہے. دوسری دلیل میری، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب تم نماز پڑھو اس کے بعد متفرق ہو جاؤ. کیا مطلب؟ نماز کے اندر صفحے توڑ کے بھاگ جاؤ یا تم اسی طرح کر رہے ہو؟ تو پتا چلا ابھی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. فارسی لغت میں مجھے دکھا دے، ایک بھی لغت کی کتاب نکال کے دکھا دے کسی فارسی جاننے والے نے پس کا معنی بیچ کیا ہو. حضرت دکھا دے تو صحیح نا. یہاں پہ فارسی بولنے والے بھی بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں پس کے معنی بات کے لیے اندر کے لیے نہیں. آپ نے کب سے نکال کے بیچ میں گسیڑ دیا. آئیے ایک اور حدیث پیش کر دوں آپ کے سامنے. آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. یہ دیکھیں ابھی میری طرف دیکھیں مولانا، آپ گھر سے مطالعہ کر کے آ جاتے. ادھر دیکھیں ابھی یہ میرے ہاتھوں میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213 212 کے اندر حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی شیر خدا مشکل کشا، آج سنیوں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں وہی علی مولا علی. انہوں نے جنازہ پڑھا کس کا؟ حضرت یزید بن مکفف کا. یزید بن مکفف کا جنازہ پڑھا کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں فکبر علیہ 4 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھا. ثم مشا، جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 قدم چل کے حتی عطا ہو، یہاں تک کہ مولا علی شیر خدا میت کے قریب آئے. فقالا، قریب آنے کے بعد مولا علی شیر خدا نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر له ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ. یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، رب العالمین اس کی گناہیں بھی بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دے. تم نے لکھ کے دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. فتوا لگاؤ مولا علی شیر خدا بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اب جواب دینا پڑے گا آپ کو. پہلوں کی طرح عزم نہ کر جانا. ابھی تک قرآن کی ساری آیتیں باقی آپ نے جواب نہیں دی. جتنی حدیثیں میں نے پڑھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے مختصر المعانی پیش کر دیا آپ کے سامنے. یہ لیجئے پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ تدل ان الفاء تدل علی التعقیب من غیر تراخ. فا کا وضع کس لیے ہے؟ یہ تعقیب کے لیے بغیر کسی تاخیر کے. کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے جنازہ پڑھ لیا فخلصوا، بغیر کسی تاخیر کے اس کے لیے دعا مانگو. مولوی صاحب کہتے ہیں اس کا معنی اخلاص کے ساتھ، سر یہاں پہ کوئی ریا نہ ہو، یہ نہ ہو کوئی وڈیرا ہے کوئی جنازہ. حضرت پھر آپ نے ضیاء الحق کے جنازے کے بعد کیوں دعا مانگی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے جناب نواب صاحب اس طرح کی مناظرے کو جاری رکھنا بہت وہ اس لیے کہ مد مقابل جان چھڑانے کی کوشش کر کے کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے نکلتا ہے. دعا کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا ہمارا اختلاف اس میں ہے کہ جنازہ کا سلام پھیر دیا وہی کرے دعا. یہ ہے اسی کو وہ قیامت تک نہ ثابت کر سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی رہا. یہ جو وہ ثابت کر رہا ہے یہ بعد کی دعائیں ہیں. ابھی بھی میت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ، جب کوئی امتی بیمار ہوتا ہے اس وقت سے لے کر دفنانے تک
ساری ہدایات حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، آخر یہ ہدایت امت کو کیوں نہیں دیا کہ جنازے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ جا کے اس کا مناظرہ؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ آپ سارا قرآن پڑھو، مجھ سے جواب لے لو، مجھے کیا پڑا ہے آفت کی میں قرآن کی ہر آیت کا آپ کو جواب دے دو، جو مقصد ہے آپ اس پہ بات کرو، میں اس کا جواب تو آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کتاب ہے فتاوی عالمگیری، فتاوی فتح القدیر، فتاوی ہندیہ عالمگیری، فتاوی قاضی خان، یہ سارے کے سارے فتاوی جو چھوٹی کے امام ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد اب سنو، ولا یقوم بالدعاء، وہ کہتا تھا ولا یدعو، یہ کہتا ہے ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ۔ یہ تو اگرچہ عربی ہے لیکن ہر آدمی اس کا بعد کا لفظ کو سمجھتا ہے۔ ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأنه دعا مرة لأن اکثرها دعا، جنازہ کے بعد دعا مت مانگو، اس لیے جنازہ خود ہی دعا ہے، دعا کے بعد کیسے دعا مانگتے ہو؟ یہ ہے عالمگیری، جس کو 400 علماء نے اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے ترتیب کیا۔ 2 منٹ اور بولتے جو اورنگزیب عالمگیر نے 400 علماء کو اپنی سلطنت میں بٹھا کر کمیٹی کہا کہ فقہ کی ایسی کتاب تدوین کرو، فقہ جمع کرو کہ جو میری مملکت میں، میری سلطنت میں ابدی یہی لائے عمل ہو اور یہی دستور ہو مسلمانوں کا۔ 400 علماء نے متفقہ بیٹھ کر، بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے آج سے 200-300 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور یہ کتاب کیا کہتی ہے کہ ولا یقوم بعد الجنازہ للدعاء لأنه دعا مرة، جنازہ کے بعد اور دعا کی ضرورت اس لیے نہیں کہ جنازہ خود ہی دعا ہے۔ تو آپ نے 400 علماء کی محنتوں پر پانی پھیر دیا، بیک جنبش قلم، یعنی دیکھو ماننا، جو نہیں مانتا وہ کسی ضد پر ہے تو اس کو خدا مانے۔ ہمارے اور آپ کی کیا اختیار؟ ابو جہل نے نہیں مانا تو نبی علیہ السلام نے زبردستی سے اس کو مسلمان نہیں کیا۔ آپ ہی نہ مانو تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ اگر آپ انصاف سے بات کرتے ہو اور انصاف سے مناظرہ کرتے ہو، بار بار کہتے ہو میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں، سریلی آواز کے ساتھ لوگوں کو واز کرتے ہو اور دکھاتے ہو کہ یہ مناظرہ ہے، یہ قطعاً مناظرہ نہیں۔ آپ اس لیے سریلی آواز سے بات کرتے ہو تاکہ اس خبیث میں میرا وہ فوٹو آ جائے، اور یہ اور کچھ بھی نہیں سوائے لوگوں کو دھوکہ دینے کا، کیونکہ عوام الناس جاہل ہوتے ہیں، جب وہ آپ کو ناچتے ہوئے اس پہ دیکھیں گے کہتے دیکھو وہ بوڑھا تو بات نہیں جانتا تھا، یہ خانہ خراب تو بہت ہی بدک رہا تھا گھوڑے کی طرح۔ خدا کے لیے ذرا سوچ، اگر یہ صورتحال ہے رب العالمین العقیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم